اما مر جائے گی اس کی، اما مر جائے گی، اما مفتی یا علماء تو بہت دور کی بات ہے، تیری منجی چونک کے اندر بچھا کے پتر میں ٹھوکاں گا۔ ابن جریر ابن ابی حاتم میں روایت ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب سب سے پہلے جبریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آئے تو فرمایا اے محمد کہیے استعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، پھر کہا کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بولو سبحان اللہ۔ یہی ہے تفسیر ابن کثیر تیری، آپ پیا تیری ریسرچ، آپ پیا تیرا 2 سال دا کم، آپ پہ نہیں تیری ساری موومنٹ چوک کے لا جا، نکل جا کھوتی دیا پترا، پج جا اتھوں۔ میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا حصہ نہیں ہے، نمبر 1، منزل من اللہ نہیں ہے، نمبر 2، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اونچی یا سری طور پر اس کی تلاوت یا اس کو پڑھا نہیں جاتا، یہ 3 چیزیں ثابت کر کے دکھاؤ تو میں مان جاؤں گا قرآن پر ضرب نہیں ہے۔ اور جو اختلاف تم ذکر کر رہے ہو وہ فقہی نوعیت کا ہی اختلاف ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا، صحیح مسلم کی روایت ہے 399A، کہ جب انہوں نے نماز پڑھی انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے اونچی نہیں پڑھا۔ اب یہ بیس میں کیوں اس پر سٹریس دے رہا ہوں، کیونکہ یہ جڑ ہے، جہالت جڑ ہے گمراہی کے پھیلنے کا۔ اگر جہالت ختم ہو جائے گمراہی آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جب انبیاء آتے ہیں ان کی ایک صفت قرآن نے بیان کی ہوئی ہے کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ انبیاء جب آتے ہیں وہ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر جاتے ہیں، کیوں اندھیرے جہالت کو ایکسپریس کرتے ہیں، اور نور جو ہے وہ ہدایت کو، علم کو درشاتا ہے۔ تو جیسے جیسے نالج آتا جائے گا ویسے ویسے اندھیرے اور جہالت جو ہے وہ چھٹتی جائے گی۔ ایسے مولانا اور مفتیوں کو بلاتا ہوں کیونکہ نارمل بچے لوگ ان چیزوں کو میرے ساتھ ڈسکشن کر ہی نہیں سکتے، they are not capable enough to do these discussions because انہوں نے اس لیول کے اوپر قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ اور مولانا مفتی اس وجہ سے نہیں آتے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ وہ چیزیں جو کہ وہ ساری عمر ہائیڈ کر کے بیٹھے رہے، چھپا کے رکھے، اب ایڈم کے ساتھ اگر ڈسکشن کیا تو یہ تو کھول کھول کے بیان کر دے گا، تو ہمارے مسلمانوں کو پتہ لگ جائے گا کہ قرآن تو پریزروڈ ہے ہی نہیں۔ اعتراض جو ہے وہ شروع ہونے لگا ہے، اس کو سمجھیں گے ذرا، پلینٹی آف بلنڈر ہیں اس میں۔ لوگ سورہ فاتحہ کو کہتے ہیں کہ الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے، لیکن جو آپ کا قرآن ہے جو کہ مصحف حفظ ہے، اس نے بسم اللہ کو پہلی آیت کے طور پہ لکھا، بالکل۔ لہٰذا آپ کے پاس ایک اور پرابلم آ جاتا ہے یہاں پہ، ایک چھوٹا سا، کہ اگر الحمدللہ رب العالمین کو پڑھوں گا تو یہ دوسری صورت ہے، لہٰذا مجھے پہلی صورت کو دیکھنا پڑے گا، اور پہلی صورت آتی ہے بسم اللہ رب العالمین۔ بسم اللہ، لو جی، دوسری صورت آتی ہے الحمدللہ اور پہلی صورت آتی ہے بسم اللہ۔ یہ صورت ہے الو کے پٹھے۔ کون ہیں یہ لوگ؟ تو مسلمان کہتا ہے خود کو میں مسلمان رہا تھا، اور کہتا ہے جی میں نے قرآن پڑھ یہ کر وہ کر پڑھا قرآن پڑھا۔ یہ پہلی صورت ہے بسم اللہ اور دوسری صورت ہے الحمدللہ۔ ہیں چھنکنا پتا ہے تجھے میرا، باتیں کروا لو بڑی بڑی۔ تاثر یہ دیا کہ جو حفظ کی مصحف ہے، مصحف حفظ کی روایت سے ہے امام عاصم سے، وہ جو روایت ہے اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پہلی آیت کہا گیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کیا دوسرے جو مصحف ہیں، مصاحف ہیں، کیا ان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ سے پہلے بھی لکھی ہوئی؟ بھئی اعتراض تو یہ ہونا چاہیے کہ کیا ان مصاحف کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ نہیں لکھی ہوئی، یہ تو نہیں کہ نمبر دیا ہوا کہ نہیں دیا ہوا۔ پڑھتا ہوں نام اللہ کے جو رحمان اور رحیم ہے، جو نہیں رحمان اور رحیم، بڑی فیک قسم کی ٹرانسلیشن ہے، جو بھی ڈال دیا ہوا ہے۔ تو نام سے اللہ کے، رحمان کے اور رحیم کے۔ آپ دیکھیں یہاں پہ ساتھی صاحب انہوں نے ایک بڑی گیم ڈالی ہوئی ہے کہ جو ال کا لفظ ہوتا ہے، ال ہوتا ہے دی، ٹی ایچ ای دی، یہ اس کو پراپر ناؤن بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے پراپر ناؤن بناتے بناتے اس کو جو لکھ دیا، which is stupid idiotic deceptive translation in the history of stupid translation۔ ال کا مطلب کبھی بھی جو نہیں ہوتا۔ اور پھر تو ٹھیک ہے جی، لو جی اس کی گرامر سن لو۔ گرامر کیا پیش کیا جی؟ کہتا ہے یہاں پر موسٹ ایڈیوٹک قسم کی ٹرانسلیشن کی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کیا مطلب ہے جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور جو بڑا نہایت رحم کرنے والا ہے. کہتا ہے یہ جو تو اس کا ترجمہ ہونے نہیں چاہیے تھا, اس کا ترجمہ ہونا چاہیے تھا شروع اللہ کے نام سے, رحمان کے نام سے, رحیم کے نام سے. اور جو تجھے پتا ہے جو وہاں کیوں آیا ہے؟ ال کا جو وہ سامنے لکھا ہوا اس کو پتہ ہی نہیں ہے. انہوں نے اس طرح کے بیوقوفوں کو سمجھانے کے لیے سادہ الفاظ کے اندر لکھا تھا کہ ال کا مطلب جو. یہ کہنے لگا کہ ال کا مطلب تو جو ہوتا ہی نہیں ہے. اب تھوڑا سمجھنا ہے, جن لوگوں کو عربک گرامر آتی ہے ان کو پتا ہے کہ یہ کتنی بیوقوفانہ بات ہے. عربی زبان میں صفت اور موصوف جب آتے ہیں, جیسے مثال کے طور پر صفت اور موصوف کا کیا مطلب ہے؟ جیسے کوئی چیز ایٹریبیوٹ ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی ایک سبجیکٹ ہے یا کوئی آبجیکٹ ہے, اس کا ایک ایٹریبیوٹ آتا ہے, ایڈجیکٹو آتا ہے آگے. تو عربی زبان کے اندر جب کوئی ایڈجیکٹو آتا ہے وہ اس کو درشانے کے لیے اردو زبان کے اندر بولا جاتا ہے جو کہ ایسے ہے. مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں مودی, نریندر مودی, چونکہ وہ اب اتنا پاپولر ہو چکا ہوا ہے تو آپ سب کو پتا ہے میں نے کس کی بات کی. مگر جس کو نہ پتا ہو کہ مودی کون ہے, تو اس کو کیا بولو گے آپ؟ مودی جو کہ انڈیا کا پرائم منسٹر ہے, ایسے بولو گے نا. مودی جو کہ بی جے پی کا ہے. سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو جب یہ بتایا جاتا ہے اللہ, تو اس کا تعارف ہونے لگا ہے. قرآن اوپن ہوا ہے, ابھی آپ نے سمجھنا ہے کیوں یہاں پر یہ بات کی گئی. قرآن اوپن ہوا, بسم اللہ الرحمن الرحیم سامنے آئی, تو ایک انٹروڈکشن ہے, بسم اللہ, شروع اللہ کے نام سے. کون؟ جو بہت رحمان ہے, بہت رحیم ہے. یہ اس کا انٹروڈکشن تھا, یہ ایٹریبیوٹس تھے اس کا تعارف تھا. اتنی سمپل سی بات تھی. No. My English is good enough, but my Arabic is very da'if. جب اس بندے کی عربک ہی ضعیف ہے, عربک اس کو آتی نہیں ہے, یہ بندہ کیسے کہہ سکتا ہے یہ اسٹوپیڈیوٹک ایڈیوٹک ٹرانسلیشن صحیح. دوبارہ الرحیم کو جو رحم کرنے والا ہے نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پراپر ٹرانسلیشن بنتی ہے نام سے اللہ کے, رحمان کے, رحیم کے. یہ تو 3 بندہ ہو گیا. تھینک یو سو ویری مچ, تھینک یو سو ویری مچ. اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تثلیث ثابت ہوتی ہے, یہاں سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو المالک القدوس 2 3 4 5 6 7 8. لو جی 8 ثابت ہو گئے, یہ 8 ہو گئے. تیری ٹرینیٹی گئی بھائی, ٹرینیٹی بڑھ گئی. اب آگے دیکھ 8, یہ تو اچھا 9 10 11, بیڑا گرک ہو گیا. اس طرح ٹرینیٹی ثابت کرنی ہے تو یہ 13 کے قریب بن گئے ہیں جناب تمہارے خدا. खत्म. یہ چیز پرابلمٹک چیز مسلمانوں کو اور کفار مکہ کو بھی ہوئی. کون سی؟ یہ الرحمن الرحیم. کہتا ہے یہ چیز پرابلمٹک ان کو فیل ہوئی. اب آپ نے دیکھنا ہے ان کو فیل کیا ہوا, یہ الگ ٹاپک ہے, چلے گا آگے. کیا ہوئی آئیے دیکھتے ہیں. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ابن کثیر نے اپنی مرضی سے ایک نیریٹو کو پک کیا اور باقی سارے نیریٹوز کو اگنور کیا. آپ نے یہ غور کرنا جملہ, ابن کثیر نے اپنی مرضی سے ایک نیریٹو کو پک کیا اور باقی کو اگنور کیا, جبکہ یہ ابن کثیر میں سے, غور سے یاد رکھیں, یہ ابن کثیر میں سے ایک نیریٹو کو چوز کر رہا ہے, باقی کو ریجیکٹ کر رہا ہے. میں ثابت کروں گا ابن کثیر سے, اسی سافٹ ویئر سے جس سے یہ دکھا رہا ہے. بس میں چاہتا یہ ہوں کہ مسلمان سیکھیں اور سناتنی جو اسلاموفوب ہے, جن کے نصیب میں نہیں ہے, وہ شرمندہ ہوں کہ کس بندے پر, کس کھچر کے اوپر پیسے لگا رہے ہیں, تاکہ وہ اپنی حجت بیان کر سکیں. اب دیکھیے کیا کہتے ہیں. علماء کا اتفاق ہے. اب اس کی بھی دیکھیں کہ ڈفرنس آف اوپینین اس کے پاس بھی کتنے ہیں, ایک نہیں ملٹیپل ڈفرنس آف اوپینین ہے اس کے. ٹھیک ہے, یہ پہلے دیکھ لیں, اسکرین پہ کور کروا دیتا ہوں. یہ اس کی اسکرین چل رہی ہے, تفسیر ابن کثیر کھولی ہے اس نے, بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وہ. اب آپ نے دیکھنا ہے پہلا جملہ, یہاں پر 2-3 چیزیں سمجھنے کی ہیں, یہ میں پہلے ہی بتا دوں تاکہ جب بات ہو رہی ہو نا تو آپ کو پتا چلے میں بات کیا کر رہا ہوں. نمبر 1, بسم اللہ قرآن نہیں ہے. نمبر 2, صحابہ اختلاف کرتے تھے کہ بسم اللہ قرآن نہیں ہے. نمبر 3, علماء کا اختلاف ہے, اسلامک سکولرز کا, کمنٹیٹرز کا, کہ بسم اللہ قرآن نہیں ہے. یہ 3 چیزیں, یہ ہے اس کے کلیم. اور پوری ویڈیو کے اندر دلیل پتہ کیا دے گا کہ کیا بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے, یا ہر سورت کا حصہ ہے, یا ہر سورت کے شروع میں لکھی جانی چاہیے یا نہیں, یا یہ صرف سورہ نمل کی آیت ہے. پوری ویڈیو کے اندر یہ گپے مار رہا ہے. کلیم کیا ہے کہ بسم اللہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کسی سورت کی
شروع میں آنا بحثیت ایک آیت کے یہ ایک الگ مسئلہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا قرآن کے اندر ہونا، قرآن کا حصہ ہونا یا آسان لفظوں میں اللہ کی جانب سے ہونا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اب کر کیا رہا ہے؟ دو مسئلوں کو مکس کر رہا ہے. کر یہ رہا ہے پورے دلائل اس چیز پر دے رہا ہے اس اختلاف کو ثابت کرنے کے لیے کہ آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے یا یہ ہر سورت کی پہلی آیت ہے یا یہ کوئی مستقل آیت ہے. اس اختلاف کی بیس کے اوپر یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا حصہ ہی نہیں ہے. نمبر دوسرا بلنڈر یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اونچی پڑھنا یا سری پڑھنا نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے ساتھ. اس اختلاف کی بیس پر کہے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے شروع میں جو بسم اللہ آ رہی ہے وہ قرآن کی آیت نہیں ہے. دعویٰ چیک کریں، منزل من اللہ نہیں ہے، مصحف کا حصہ نہیں ہے. یہ بیس بنا رہا ہے. कहाँ से आते हैं ये? علماء کا ایک اتفاق ہے کہ یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں سورہ فاتحہ کی آیت ہے ہی نہیں، یہ سورہ نمل کی آیت ہے. کہیں بھی نہیں لکھا یہ. اس جگہ پر جہاں تفسیر پڑھا یہ کہیں نہیں لکھا ہوا، اس لیے میں نے اسکرین بڑی کی ہے. علماء کا اتفاق ہے کہ سورت کے جز ہونے کے اعتبار سے تو یہ سورہ نمل کی ہی آیت ہے. فرق سمجھنا ہے. قرآن کا حصہ ہونا، ہر سورت کے شروع میں آنا اور ہر سورت کا آیت ہونا، یہ الگ الگ بات ہے. اب یہ کیا کر رہا ہے؟ علماء کے اس اتفاق کو دکھا کر کہ وہ صرف اور صرف یہ مانتے ہیں کہ سورتوں میں جز ہونے کی وجہ سے یہ سورہ نمل کی آیت ہے. کون سی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورت کا جز. مگر ہر سورت کے شروع آنے میں کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کیا سورہ فاتحہ کی آیت ہونے کے حوالے سے اس کے علاوہ اختلاف موجود ہے. مصحف کے اندر ہونا، قرآن کا حصہ ہونا، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. سورہ نمل کی آیت ہے. اگر یہ سورہ نمل کی آیت ہے تو تفسیر ابن کثیر کے مطابق الحمدللہ کی پہلی آیت بسم اللہ نہیں ہو سکتی. اب مجھے بتائیے. لو جی، یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ آنے لگا ہے. آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ میں اس کے اعتراض کا جواب اسی کی زبان سے دلواؤں گا کہ اگر اب اس نے پوائنٹ کیا رکھا ہے، ابن کثیر کہتے ہیں کہ علماء کا اتفاق ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ آیت سورہ نمل کی آیت ہے. تو اس نے اب بیس یہ بنائی کہ اگر یہ سورہ نمل کی آیت ہے تو ابن کثیر کے کلیم کے اکارڈنگ یہ سورہ فاتحہ کی آیت ہو ہی نہیں سکتی. اب یہ کلیم کیوں کر رہا ہے؟ یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آج کے ریویو کا، اس کو مس نہیں کرنا. چلیں جی سنتے ہیں کیوں نہیں کر رہی. ساجد صاحب، اگر اس سورہ نمل کی آیت ہے تو سورہ فاتحہ میں کس نے ڈالی کہ بسم اللہ جو ہے، جو سورہ فاتحہ کا پارٹ بنایا جاتا ہے؟ سر، ارلی صحابہ اکرام اس چیز میں بہت اختلاف کرتے ہیں. بیس کیا کی اس نے؟ صحابہ کرام اس میں اختلاف کرتے ہیں، جبکہ خود پہلے ابن کثیر کا دکھایا ہے کہ صحابہ کرام مصحف کو اسی طرح پڑھتے تھے. یہ دیکھو جی، یہی ہے نا جی، اس کی یہی پیش کر رہا ہوتا ہے یہ تفسیر. یہ دیکھ ذرا، یہی پیش کر رہا ہوتا ہے یہ قرآن اینڈ حدیث لائبریری. ٹھیک ہے جی، ای قرآن لائبریری اس کو بولتے ہیں. صحابہ نے اللہ کی کتاب کو اسی سے شروع کیا. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है. خود پڑھ کے ہے پیچھے. صحابہ کرام جو ہیں کتاب کو اسی سے شروع کرتے تھے. کس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. مصحف کے اندر بسم اللہ تھی، قرآن کے اندر بسم اللہ تھی، سورت کی آیت تھی یا نہیں تھی، اس میں اختلاف ہے. یہ کہاں اختلاف ہو گیا کہ بسم اللہ قرآن کا حصہ ہی نہیں ہے، یا یہ کہاں اختلاف ہو گیا کہ بسم اللہ پڑھی ہی نہیں جا سکتی، آیت ہی نہیں ہے. یہ کہاں اختلاف ہوا؟ اس الو کے پٹھے نے قرآن سے نکالنے کی تیاری بنائی ہوئی ہے اس چکر میں. शाबाश बेटा. کہ کیا بسم اللہ پارٹ ہے قرآن کا کہ نہیں ہے پارٹ قرآن کا؟ دیکھا، بسم اللہ پارٹ ہے قرآن کا یا نہیں قرآن کا ہے. یہ کہاں اختلاف ہے کہ بسم اللہ قرآن کا پارٹ ہے کہ نہیں. ہر سورت کی آیت ہے کہ نہیں، یہ اختلاف ہو سکتا ہے، مگر قرآن کا پارٹ ہے وہ. کیوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس نے آیت کے بارے میں اختلاف کیوں نہیں کیا، کسی دوسری بسم اللہ کو کیوں پکڑا؟ کیونکہ بسم اللہ کے بارے میں یہ بات موجود ہے، میں بھی روایتیں دکھاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کا نزول. نمبر 1 بسم اللہ من جانب اللہ ہے، یہ میں ثابت کروں گا منزل من اللہ ہے. نمبر 2 قرآن کا حصہ ہے، یہ میں ثابت کروں گا. نمبر 3 یہ ہر سورتوں کی آیت شروع میں نہ بھی ہو، مگر یہ منزل من اللہ اس لیے ہوئی تھی
کہ ہر سورت کے ابتدا اور انتہا میں فرق ہو سکے کہ یہاں سے سورت شروع ہو رہی ہے، یہاں پر ختم ہو رہی ہے، یہاں سے شروع، اس کا پتہ کرنے کے لیے یہ خاص کوڈ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کو نازل کیا گیا تھا. یہ میں روایت سے حدیثوں سے ثابت کروں گا. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ ہاں پتہ ہے. اس پہ ایک بار میں نے سوال بھی کیا تھا. ابن کثیر میں انہوں نے یہ چیز کو لکھا ہوا ہے. ابن کثیر میں، تبری میں، قرطبی میں، ارلی تمام محدثین نے اس کے بارے میں بتایا کہ یہ پارٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کس کا پارٹ نہیں ہے؟ بولنا. کلیم کرتا ہے قرآن کا پارٹ نہیں ہے، یہ لکھا ہے کہ قرآن کا پارٹ نہیں ہے. جھوٹے. ہیپوکریسی کی بھی سیما ہوتی ہے. سورت کا پارٹ نہ ہونا قرآن کے پارٹ سے کیسے نکال سکتا ہے؟ مثال کے طور پر قل هو اللہ احد سورہ فاتحہ کا پارٹ نہیں ہے، کیا قرآن کا پارٹ بھی نہیں ہے؟ قل اعوذ برب الناس سورہ فاتحہ کا پارٹ نہیں ہے، کیا قرآن کا پارٹ بھی نہیں ہے؟ ایک مستقل اسپیسیفک بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کسی سورت کے شروع میں آنا، اس کا آیت نہ ہونا، یہ کہاں سے درشاتا ہے کہ وہ قرآن کا پارٹ نہیں ہے؟ ڈرامے باز. بولنا کس کا پارٹ نہیں ہے، اور جو کلیم کرتا ہے اس کو دکھا. پھر آگے چلیں. یہ دیکھیں جی، صحابہ اللہ کی کتاب کو اس سے شروع کیا. علماء کا اختلاف ہے کہ آیت بسم اللہ سورہ نمل کی آیت ہے. اختلاف ہے کہ یہ تو سورہ نمل کی آیت ہے، یہ تو علم شریف یہ دیکھیں ذرا، دیکھنا کی آیت ہی نہیں ہے. نا الحم شریف کی آیت ہی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا حصہ ہے یا نہیں، اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف یہ ہو رہا ہے کہ کیا سورہ نمل کے علاوہ جو سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے یہ اس سورت کا آیت کے طور پر پارٹ ہے یا صرف ڈیوائیڈر ہے. سمپل، اتنی سی بات ہے. آگے چلتے ہیں. We have multiple problems with that. میں بھی آپ کو سمجھاؤں گا کیا. البتہ اس میں اختلاف یہ ہے کہ ہر سورت کے شروع میں خود مستقل آیت ہے. کیا یہ ڈیفینیٹلی ہر سورت کی آیت ہے، یا ہر سورت کی ایک مستقل آیت ہے جو کہ اس کے شروع میں لکھی گئی ہے؟ دیکھا، سنتے جانا آپ نے. اب یہ جب پڑھ رہا ہے بتائے گا، مگر یہ پڑھنے کے بعد کلیم کیا کرے گا؟ قرآن کا حصہ نہیں ہے. یہ کہاں سے نکل رہا ہے؟ الو کے پٹھے، عجیب تماشا ہے. آگے سنیں کہ کیا وہ سورت کا پارٹ ہے یا صرف لکھی گئی ہوئی آیت ہے. دیکھو اس چیز پہ اختلاف چل رہا ہے لوگوں کا، ارلی اسلام کے. اور ہر سورت کی آیت کا جز ہے، یا صرف سورہ فاتحہ کی آیت ہے، یا دوسری سورتوں کی آیت نہیں ہے، یا صرف ایک ہی سورت کو دوسری سورت سے علیحدہ کرنے کے لیے لکھی گئی ہے، یا کہ خود آیت ہے کہ نہیں ہے. میرے خیال سے یہاں زیادہ مناسب ہے کہ میں شروع کروں آپ کو سمجھانا کہ بسم اللہ کے بارے میں یہ اختلاف کیوں شروع ہوا تھا. پوائنٹ نمبر 1، اسی لیے ہم اسلامک اپسٹمولوجی کے اندر تفاسیر کو بہت بات کی کیٹیگری دیتے ہیں. وہ تفاسیر جو مرفوعاً اللہ کے رسول سے یا اصحاب سے ثابت نہ ہوں. مرغا کہ کیوں تفاسیر کو ہم مطلقاً حجت نہیں مانتے ہیں، الا یہ کہ یعنی کیٹاگوریکل وہ ہمارے لیے سورس نہیں ہے، الا یہ کہ وہ خود قرآن یا صحیح اوتھینٹک احادیث سننا سے میچ نہ کرتی ہوں. ٹھیک ہے، اب آپ نے سمجھنا ہے اختلاف کیوں ہوا تھا. سورہ فاتحہ جو ہے یہ وہ سورت ہے جو نماز میں 5 وقت پڑھتے ہیں ہر رکعت کے اندر. یہ روایت ہے کتاب الصلاۃ کی، باب حجت من قال لا یجہر بالبسملہ. بسملہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو، شارٹ فارم ہے. اس بندے کی دلیل جو یہ کہتا ہے کہ بسم اللہ کو سلو پڑھنا چاہیے. اصل اختلاف یہاں تھا کہ قرآن جب نماز کے اندر پڑھا جا رہا ہوگا تو جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کیا قرآن کی قرات میں یہ بھی اسی طرح آئے گی جیسی دوسری آیتیں آتی ہیں، یا اس بسم اللہ کو مفصل اور مفرق یا ڈیوائڈر کے طور پر لیا جائے گا. اب کیا کہتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان فلم اسمع احدا منہم یقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں الفاظ غور کرنا ہے. انس کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کے پیچھے، ابو بکر کے پیچھے، عمر کے پیچھے، عثمان کے پیچھے رضی اللہ عنہم اجمعین، میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھ کر دیکھی، میں نے کبھی ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم قرات کرتے ہوئے نہیں سنا. اب یہ وہ چیز تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی قرات یا تلاوت اللہ کے رسول خاموشی سے کرتے تھے. اب دیکھیں لیفٹ سائڈ کے اوپر ٹرانسلیشن لکھی ہے، آئی observed prayer along with the messenger of Allah with Abu Bakr, Umar, Uthman رضی اللہ عنہ, but I never heard any of them reciting بسم اللہ الرحمن الرحیم loudly. صحیح مسلم 399A. اس سے یہ چیز آپ کو پتا چلتی ہے کہ کیونکہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہے 5ویں نمبر کی سورت ہے، یہ 5ویں نمبر کی سورت ریویلیشن آرڈر کے اعتبار سے، اور نماز واجب ہوئی ہے چوتھے نمبر سورت کے اندر. قرآن اپنا نماز جو ہے وہ واجب، صلاۃ واجب یعنی پڑھنے کی آپ کو تلقین کی گئی ہے. اب سورہ فاتحہ نازل ہوتی ہے اور نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے، اللہ کے رسول نے پڑھی. اب نماز کے اندر جب سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی تو کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی تلاوت کی جائے گی یا خاموشی سے پڑھی جائے گی؟ یہ تھا وہ اختلاف جس وجہ سے لوگوں کو لگا کہ آیا
اگر یہ مستقل آیت ہے سورت کی، اس کا پارٹ ہے، تو اس کو بھی اونچا پڑھنا چاہیے، اور اگر یہ سورت کا پارٹ نہیں ہے ان دا کانٹیکسٹ آف دا آیت، تو پھر ہم اس کو خاموشی سے پڑھیں گے۔ تلاوت ضرور کرتے تھے۔ اب میں یہاں ایک سوال رکھنے لگا ہوں، تمام متفق ہیں تمام علماء کہ قیام کے اندر قرآن کی تلاوت کے علاوہ کچھ نہیں پڑھا جائے گا، یہ مکروہ ہے بلکہ حرام ہے، یہاں تک فتاوی جات ملتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہوئے قرآن کی تلاوت کے علاوہ، ٹھیک ہے، قیام میں کچھ نہیں پڑھا جائے گا۔ obviously دعائے استفتاح کے بعد، جہاں سے قرات شروع ہوگی، دعائے استفتاح کے بعد سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا حصہ ہی نہیں ہے تو نماز میں خاموشی سے بھی نہیں پڑھنی چاہیے۔ اونچی یا ہلکے پڑھنے سے یہ اختلاف ثابت کیا جا رہا ہے کہ گویا بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا حصہ ہی نہیں ہے۔ تو میرا سوال ہے کہ یہ اعتراض تو آنے نہیں چاہیے تھا کہ اونچی پڑھیں یا کم پڑھیں، سوال یہ تھا کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیت ہی نہیں ہے تو اونچی یا کم پڑھنے کا سوال ہی کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ نماز میں خاموشی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے وہ قرآن کا حصہ نہیں ہوتی، تو ظہر اور عصر کی نمازوں میں قرآن خاموشی سے پڑھا جاتا ہے، پھر وہ قرآن کا حصہ بھی نہیں ماننا چاہیے؟ ہاں کمال ہے۔ تو اونچا یا ہلکا پڑھنے کی بحث آنا اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ تمام متفق تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا حصہ ہے۔ سلف اور متاخرین کا ان کی آراء میں اختلاف چلاتا ہے، ہاں کیسے ایک مسلمان قرآن کو ایکسپٹ کر سکتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے، جب کہ ہر عالم، محدث، صحابہ اکرام اس چیز سے اختلاف کرتے ہیں کہ they do not know، تم کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کیا نہیں پتا؟ کیا نہیں پتا؟ بتا تو رہے ہیں، اپنی تحقیق کے مطابق بتا رہے ہیں۔ کسی ایک نے یہ کہا ہے، یہ اس سارے اختلاف کے اندر سے، کہ بسم اللہ قرآن کا پارٹ نہیں ہے، یہ بعد میں داخل کی گئی ہے، یا یہ نازل ہی نہیں ہوئی تھی، منزل من اللہ تھی، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہوا۔ کہاں بدلا ہے قرآن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہر مصحف کا حصہ ہے۔ آیت کا نمبر، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آیت نہ ماننا سورہ فاتحہ کی، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر سورت کی آیت نہ ماننا قرآن کو چینج کرنے پر کیسے ہے؟ قرآن کے اندر تو وہ پھر بھی موجود ہے، صرف نمبر نہیں لگا، کیونکہ ڈیوائڈر ہے۔ جس کا ماننا ہے ڈیوائڈر ہے اس نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے، جس کا ماننا ہے یہ ڈیوائڈر نہیں ہے اس نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے۔ لا چلے میں آپ کو سیر کرواتا ہوں 4 مصاحف کی۔ یہ مصحف ہے حفص کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، یہ دوری کا ہے، قاری دوری ابن عمر البصری کا۔ یہ دیکھیں سورہ فاتحہ ہے، انہوں نے سورہ فاتحہ اپنا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آیت کا نمبر نہیں دیا، مگر مصحف کے اندر ہے۔ دوسرا مصحف لے لیں، یہ روایت ہے قالون کی، اس میں بھی دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے سامنے ہے، مصحف کے اندر شامل ہے، یہ سب کے مصحف کے اندر موجود ہے۔ اب چوتھا مصحف لے لیں آپ کے سامنے، امام ورش کا، یہ ورش کے مصحف کے اندر دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے مصحف کے اندر۔ اگر یہ اس کو قرآن کی آیت نہیں مانتے تھے تو قرآن کے اندر کیوں لکھا ہوا ہے؟ یہ کیوں ان کی قرات میں یہ لکھا ہوا ہے؟ صاحب یہ آپ نے بالکل بہت اچھا مدعا اٹھایا ہے۔ اس میں مومنوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو لو جی آ گئی، آ گیا جی، عادل کھچو دا بڑا کھچو آگے، یہ کیا کہے گا؟ مومنوں کو سوچنا چاہیے۔ سنیں جی جذباتی تقریر سنیں، پھر اس کے بعد تفسیر کرتے ہیں اس پہ۔ اختلاف ہے یہ کوئی مسئلے میں نہیں ہے بھائی کہ وضو میں یہ نہیں کیا تو وضو ہوگا یا نہیں ہوگا، یا نماز میں یہ کرنا جو ہے وہ فرض ہے نہیں ہے، یہ اختلاف نہیں ہے، یہ تو قرآن میں اختلاف پایا جا رہا ہے، قرآن کے بارے میں اختلاف پایا جا رہا ہے، قرآن کی آیت کے بارے میں اختلاف پایا جا رہا ہے، اور صحابہ میں اختلاف رہا ہے، علماء میں اختلاف رہا ہے۔ تو آپ کس طریقے سے اس کو پریزرو کہہ سکتے ہیں بے شک، جب چلیں آگے بھی سن لیں۔ فرسٹ جنریشن اس میں اختلاف کر رہی ہے؟ یہ بھی آپ نے ستیہ فرمایا۔ یہ بھی آپ نے ستیہ فرمایا۔ کہہ کون رہا ہے؟ جس کی بغل میں بائبل ہے جس کی بغل میں بائبل ہے وہ اتنی تحقیقی گفتگو کرنے والے کے بارے میں کہہ رہے ہیں آپ نے ستیہ فرمایا، اور دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر شرم نہیں آ رہی کہ وہ کہے جو بائبل تو نے بغل میں چھپا رکھی ہے اس کے بارے میں کیا سوال ہے؟ چلو خیر یہ تو ہم کی غیر جگہیں گے، اب سنتے ہیں جو اس نے ایموشنل آرگومنٹ رکھا ہے۔ وہ آرگومنٹ یہ رکھا ہے کہ مسلمان کیسے کہہ سکتے ہیں پرزرو ہے، یہ کسی فقہی مسئلے کے بارے میں نہیں ہے بلکہ قرآن کے بارے میں آیت میں اختلاف ہے، اور جو اختلاف تم ذکر کر رہے ہو وہ فقہی نوعیت کا ہی اختلاف ہے، کیونکہ یہ اختلاف شروع ہی فقہی سے ہوا کہ جب حضرت انس نے، جیسے میں دکھا سکا ہوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا، صحیح مسلم کی روایت ہے 399A، کہ جب انہوں نے نماز پڑھی انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے اونچی نہیں پڑھا، ہلکا تو پڑھا۔ اب دوسرا لے لیں، یہ آپ نے لے لی، ایک روایت آپ لے لیں، آپ کی اسکرین کے اوپر ہے، صحیح روایت ہے سنن ابی داؤد کی 4001۔ کیا بیان کرتی ہیں ام سلمہ؟ کہتی ہیں اللہ کے رسول کی سورہ فاتحہ کی قرات پتہ کیسے ہوتی تھی؟ لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں، the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم used to recite بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے کبھی سورہ فاتحہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر نہیں پڑھا،
اب سوال یہ ہے کہ حضرت انس کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے کبھی سنا ہی نہیں کہ انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کا مطلب ہے اونچی نہیں پڑھا. اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ روایت لے لیں، جامعہ ترمذی کی روایت ہے 246 صحیح سند کے ساتھ. یہی وہ حضرت انس ہے. اوپر دیکھیں سند میں نے یلو ہائی لائٹ کیا ہے رائٹ سائڈ کے اوپر. یہ وہی انس ہیں جو کہہ رہے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو نہیں سنا کبھی، نہ ابو بکر کو، نہ عمر کو، نہ عثمان کو، کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے، میں نے سنا نہیں. یہ وہی انس ہیں. کیا روایت بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرات کے افتتاح الحمدللہ. یہ دیکھو ذرا، یفتتحون القراءہ، اونچی زبان میں جو ریسائٹیشن کی جاتی ہے اس کو بولتے ہیں قرات. قراءت کا افتتاح، اس کا آرمب، ریسائٹیشن کا جو بگننگ ہے، وہ آواز آتی تھی الحمدللہ رب العالمین. کیا مطلب ہے؟ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سائلنٹ پڑھتے تھے، یہ کہا ہے. اب نیچے آپ نے ریفرنس دیکھنا ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ امام شافعی نے استدلال کیا اس چیز کے اوپر، وہ ذرا غور سے پڑھیے. وہ کہتے ہیں معناہو، حضرت انس کا معنی یہ ہے کہ کانو یبدؤون بقراءۃ فاتحۃ الکتاب قبل السورۃ وليس معناہ انہم کانوا لا یقرؤون بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام شافعی کہتے ہیں کہ حضرت انس کی اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی قرات نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ قرات کی ابتدا فاتحۃ الکتاب یعنی الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو خاموشی سے پڑھتے تھے. یہ ریسائٹیشن کا ایک نارم تھا، کیونکہ ریسائٹیشن ہمارے نزدیک تلاوت کرنا یہ عبادت ہے. عبادت کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے. نارملی قرآن پڑھ سکتے ہیں جیسے بھی آپ پڑھیں، مگر جب نماز کے اندر آپ نے پڑھنا ہے تو اس کے اوپر کئی شرائط ہیں. مثال کے طور پر کہتے ہیں مسنون قرات پڑھیں، جمعے کے دن جیسے سورہ غاشیہ، سورہ اعلیٰ پڑھتے ہیں، جمعے کے دن سورہ الکہف کی تلاوت کرنا، رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک. یہ وہ ریسائٹیشن ہے جن کو ہم عبادت کا حصہ سمجھتے ہیں. ایک ہے نارمل قرات کرنا، اس پر تو آیا فقرؤ ما تیسر من القرآن. مگر جو نمازوں کے اندر قرات کی جاتی ہے اس کے بارے میں باقاعدہ حدیثیں موجود ہیں کہ اللہ کے رسول جمعے کے دن یہ صورتیں پڑھتے تھے، جمعے کی فجر میں سورہ قاف پڑھتے تھے، فلاں جگہ پر یہ پڑھتے تھے، اس طریقے سے عبادت کرتے تھے. یہ باقاعدہ پوری ڈیٹیل آتی ہے. تو اس لیے فرق سمجھنا ہے کہ کیوں نماز میں سورت کی تلاوت کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو خاموشی سے پڑھنے کا ذکر یہاں پر مل رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا نہیں کرتے تھے. ساحل صاحب اب میں اس کی ایک اور دلیل دوں آپ کو کہ یہ علم شریف کا پارٹ نہیں ہے. لیں جی، دلیل دینے لگا ہے اور اس دلیل کی دھجیاں یہ خود اڑائے گا. یہ دلیل دینے لگا ہے دوسری کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد کا پارٹ نہیں ہے. کیوں یہاں اس نے اسپیسیفک لکھا ہے؟ پہلے تو یہ کہہ رہا تھا قرآن کا پارٹ نہیں ہے، اب یہ کیوں بول رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد کا پارٹ نہیں ہے؟ کیونکہ آرگیومنٹ وہ دینے لگا ہے. یہی تو رولا ہے، کلیم کرتا ہے قرآن کا پارٹ نہیں، اور اعتراض کہاں دکھاتا ہے کہ سورت کا پارٹ نہیں ہے. سورہ فاتحہ 5ویں سورت بنتی ہے بائی ریولیشن. ساحل صاحب آپ کو پتا ہے قرآن کی چیپٹر نمبر 17 کی آیت نمبر 110 ہے قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن. یہ دیکھیے سر، آیت نمبر 17 سورہ اسراء 17ویں سورت ہے، 17th سورہ ہے قرآن کے کرنٹ آرڈر میں، اور 50ویں سورت ہے ریولیشن آرڈر کے مطابق. ٹھیک ہے سر، 50ویں سورت. سورہ مزمل جو کہ چوتھی یا تیسری سورت ہے، وہ بتاتی ہے نماز قائم کرو. اس کے بعد علم شریف آیا تو نماز میں علم شریف پڑھنا ضروری ہے. اور اگر علم شریف میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، یہاں پہ جب مشرکین مکہ نے سنا کہ محمد کہہ رہا ہے شروع کرتا ہوں نام سے اللہ کے، رحمان کے، رحیم کے، کو آرگیومنٹ بھی اچھے سے پیش نہیں کرنا آتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ بہت کمپلیکیٹڈ چیزیں کر دیتا ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ نہ آئے یہ پوائنٹ کیا رکھنا چاہ رہا ہے. اب دو چیزیں سمجھ نہیں آتی ہیں. سورہ فاتحہ آئی ہے 5ویں نمبر پر، اس کی بات کو مان کر چل رہے ہیں. ایک سورت آئی ہے جس کو کہتے ہیں سورہ الاسراء، جو کہ 17th چیپٹر ہے قرآن کا. اس میں آیت نمبر 110 ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، کیا تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، فلہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے اچھے نام ہیں. اب اس آیت کی، اس سورت کی اس نے تفسیر نکالی، اور اس میں واقعہ بتا رہا ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورہ فاتحہ پڑھی، نماز کا آرڈر تھا، تو آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے. یہ پوائنٹ آپ نے پکڑ کے رکھ لینا ہے. یہ پوائنٹ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ یہ ثابت کرنے لگا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل سے پہلے ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل کے اندر آیت کے طور پر آئی ہے، جہاں انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. یہ پوائنٹ ہے. تو یہ ثابت یہ کرنے لگا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم
سورہ فاتحہ کے ٹائم پر ریویل ہی نہیں ہوئی تھی. مگر آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی, یہ بات پروف کرنے کے لیے اس نے اپنے پاؤں پر ہی بم پھوڑ دیا. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اپنی زبان سے سورہ اسراء کی جو تفسیر پیش کی, اسی کی تفسیر پیش کرتے ہوئے بیچ میں لکھ دیا, بیچ میں کہہ دیا, ایکسپلین کر دیا, خود ہی مان گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین کہا, جس کے نتیجے میں سورہ اسراء کی یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اللہ کو رحمان کہہ کر پکارو یا اللہ کہہ کر پکارو, اس کے سارے اچھے نام ہیں. ویری گڈ. تو اعتراض ختم ہو گیا. بائے بائے ٹاٹا. تو کیا مسئلہ آیا؟ مشرکوں نے کہا اس بے دین آدمی کی طرف دیکھو, ہم کو تو دو خداؤں کو پکارنے سے منع کرتا ہے اور خود دو خداؤں کو پکار رہا ہے. اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. اس کا مطلب ہے جب محمد نے بولا بسم اللہ الرحمن, اس وقت محمد نے ابھی تک الرحیم بھی نہیں بولا ہوا. ٹھیک ہے جی, یہ پوائنٹ غور سے سننا ہے کیونکہ بلنڈر آنے لگا ہے. جس وقت مشرکین نے کہا کہ ہمیں تو دو خداؤں سے روکتا ہے, خود دو خداؤں کو پکارتا ہے الرحمن بول کر, نعوذ باللہ, تو ایڈم سیکر کہتا ہے کہ اس وقت تک اللہ کے رسول نے بسم اللہ الرحمن کہا تھا, الرحیم کہا بھی نہیں ہوا تھا. حالانکہ تفسیر کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا, کہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. مگر ابھی اس کا بلنڈر چیک کرنا ہے, اس کے اپنے منہ سے. دو خداؤں کو پکارا جا رہا ہے, ایک اللہ اور ایک رحمان. یہ دیکھیں دو خداؤں کو, تو یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی تک نازل نہیں ہوا ہوا. اگر لو جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی تک نہ, یہ نقطہ نکالا ہے. تو پہلے کہہ رہا تھا کہ اس آیت کے نازل ہونے کی وجہ یہ بنی کہ اللہ کے رسول نے مشرکین مکہ کے سامنے جب نماز پڑھی تو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس کے کہنے کا مقصد کیا ہے؟ بیسیکلی یہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورتوں کے شروع میں تب تک نہیں لکھی گئی جب تک سورہ نمل نازل نہیں ہوئی. دو خداؤں کو, تو یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی تک نازل نہیں ہوا ہوا. کہہ رہے ہیں ابھی تک نازل نہیں ہوئی, تو دیکھنا یہ خود بولے گا کہ مشرکین مکہ نے کیا سنا تھا اللہ کے رسول سے, کیوں اختلاف کیا تھا. پہ جب مشرکین مکہ نے سنا کہ محمد کہہ رہا ہے شروع کرتا ہوں نام سے اللہ کے, رحمان کے, رحیم کے, تو کیا مسئلہ آیا؟ اگلی دیکھیں. ٹھیک ہے جی, اب آپ نے سنا ایک اس نے واقعہ پیش کیا, یہ واقعہ میں پوز کر کے آپ کو سنا رہا ہوں, یہ دیکھیں ذرا. پہلی روایت کیا ہے, اس پہ غور کرنا ذرا. تفسیر کے اندر کیا بلنڈر ہوتے ہیں, تفسیروں کے اندر کیا بلنڈر ہوتے ہیں, یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے. اور اس کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم تفسیروں کو 100% آن کرتے ہیں, اس بیوقوف کو یہ پتا ہے. لو جی, دوسرا واقعہ کیا ہے, یہ آپ کی اسکرین پر ہے. ایک دن مکہ میں نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی. دعا میں یوں فرمایا یا اللہ یا رحمان. لو بتاؤ, اس میں تو بسم اللہ کا ذکر ہی نہیں ہے, اور اس نے خود بتایا کہ بسم اللہ کا ذکر ہے, اپنی طرف سے ایڈ کیا. پتہ ہے کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تخلیص ثابت کرنے کے لیے. اس بیوقوف, مجھے یہ لگتا ہے کہ جب یہ اس کو یہ پی پی ٹی پریزنٹیشن فارورڈ کی جاتی ہے نا کرسچن مشنریز کی طرف سے, تو یہ بیک گراؤنڈ پڑھتا نہیں ہے, نہ اس کا اتنا دماغ ہے, نہ اس نے کبھی خود کوشش کی ہے کہ اس کو پتا چل سکے. اب وہاں یہ لکھا ہوا ہے یا اللہ یا رحمان کہا. ان کو لگا مشرکوں کو کہ یہ دو الگ الگ خدا ہیں جن کا نام لیتا ہے. پتہ ہے کیوں لگا؟ کیونکہ وہ پہلے دشمن تھے تیری طرح. لو جی, اب اگلا واقعہ آنے لگا, یہ پیچھے جو آپ نے سنا ہے. اچھا, اس سے بڑا بلنڈر آنے لگا, اور اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ تفسیروں میں کس قدر بلنڈرز ہیں. اگر تھوڑا سا آپ لوگوں نے دماغ نہ لگایا تو آپ تفسیروں کے ان گنجلوں کے اندر پھنس جائیں گے. الا یہ کہ آپ قرآن اور سنہ کی روشنی میں تفاسیر کو سمجھیں, کیونکہ تفسیر جو ہیں ان کی نہ سند ہوتی ہے نہ ان کے اوپر کوئی اس طریقے سے تحقیق کی ہوتی ہے, اور ہر رتب و یابس کو اکٹھا کر دیتے ہیں. اب یہ جو تیسرے نمبر پر پڑھنے لگا ہے, پہلے سن لیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کتنا بڑا بلنڈر ہے. ابراہیم نقوی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ایک دن کھیت میں اپنے ہاتھ میں کھجور کی چھڑی لیے ہوئے تھے. یہودیوں نے رحمان کے بارے میں پوچھا اور کہا کہ یہ تو یمامہ کا ایک کاہن ہے جس کا نام رحمان تھا, کہ بھائی یہ تو یمامہ کے ایک کاہن کا نام ہے, تم اس کو کس لے آئے اپنے اللہ کے ساتھ. اگر آپ آگے دیکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے, یہاں روکنا ہے, یاد روکنا ہے اپنے. اچھا جی, اب یہ دیکھیں اس واقعے کا تھوڑا سا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں. پہلے پیچھے لے جاتا ہوں میں, جو واقعہ تھا یہ اب آپ کی اسکرین کے اوپر جو واقعہ نا 3 نمبر کا, اس کو ذرا غور سے دیکھنا ہے جس کے اوپر یہ بیس کر رہا ہے. اس سے آپ کو پتا چلے گا تفسیر کے اندر ایررز کیا ہیں, تفسیروں کے اندر ایررز کیا ہیں. یہ بہت انپورٹنٹ پوائنٹ میں رکھنے لگا ہوں, جو کوئی ریسرچ کا شوق رکھتا ہے اس کو یہ نقطہ سمجھ آئے گا. بیس آرگیومنٹ یہ ہے کہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 110
قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ یہ نازل ہوئی تب جب اللہ کے رسول نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اس کے بقول، تو تب بھی سورہ نمل سے پہلے نازل ہو چکی ہوئی تھی، یہ بلنڈر اس کا پہلے کھل چکا ہوا ہے۔ اور اگر یہ کہے کہ الرحمن اسے ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ الرحمن جو ہے یہ کسی غیر خدا کا نام تھا، اس کے نتیجے کے اندر یہ آیت نازل ہوئی تھی، تو اس کا بلنڈر آپ نے ابھی کھلنے لگا ہے۔ تیسرا واقعہ پڑھیں۔ ابن ابی حاتم نے ابراہیم نخعی سے روایت کیا کہ رسول اللہ ایک دن کھیت میں، اب پہلا بلنڈر سند میں شروع ہو گیا۔ ابراہیم نخعی جو ہیں یہ تابعی ہیں، یہ صحابی نہیں ہیں۔ تو ابراہیم نخعی جو کہ بہت بڑے فقیہ ہیں، یہ مرسل روایت بیان کر رہے ہیں، ان کی تو اللہ کے رسول سے کبھی سماع ثابت نہیں ہے، ملاقات ثابت نہیں ہے۔ تو وہ ابراہیم نخعی کہہ رہے ہیں کہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک دن کھیت میں اپنے ہاتھ میں کھجور کی چھڑی لی ہوئی تھی۔ نمبر 1، پہلا بلنڈر سن لیا آپ نے ابراہیم نخعی کا کہ مرسل روایت ہے، اللہ کے رسول سے لکھا اور سماع ثابت نہیں ہے۔ دوسرا بلنڈر آ گیا اوپر والی دوسرے شان نزول کے اندر، تو یہ آیت مشرکین مکہ کے کانٹیکس میں نازل ہو رہی ہے، اور مشرکین مکہ کہاں تھے؟ مکہ کے اندر۔ اور یہاں اپنی اسکرین کے اوپر دیکھیں کہ ایک دن کھیت میں، کھیت کہاں ہوتے ہیں؟ مکہ کے اندر کھیت تھے؟ کھیت تو تھے مدینہ کے اندر، نمبر 1۔ دوسرا، یہودیوں نے رحمان کے بارے میں پوچھا، یہودی مکے میں تھے یا مدینے میں؟ وہ تو مدینے میں تھے، مکے میں تو تھے ہی نہیں۔ ان کا یمامہ میں ایک کاہن تھا جس کا نام رحمان تھا۔ اب یہاں سے آپ نے دیکھنا ہے، تو یہ آیت قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ نازل ہوئی ہے، یہ مدینے میں نازل ہوئی؟ اوپر تو کہا جا رہا تھا یہ مشرکین مکہ کے ٹائم پر نازل ہوئی، ادھر کہا جا رہا ہے یہ مدینے میں۔ ایک آیت کتنی بار نازل ہوئی ہے؟ देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। آیت نمبر سورہ الاسراء کی آیت نمبر 110۔ لو جی اب آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ آیت ریویلیشن آرڈر جو کہ یہ بھی شو کر رہا ہوتا ہے اپنی اسکرین پر، اس کے انوسار کب نازل ہوئی ہے آپ نے دیکھنا۔ یہ دیکھیں سورہ اسراء ہے، اس کی ہے آیت نمبر 110۔ کہاں کی صورت ہے یہ؟ مکہ کی، اور کچھ حصہ اس کا مدینہ میں نازل ہوا ہے، بٹ 110 نمبر اس میں ہے ہی نہیں ہے۔ 26، 32، 33، 57، 73 سے 80، 110 ہے ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 110 نمبر مکہ ہے۔ جب وہ مکہ میں ہے تو یہودی کیسے سوال کر سکتے ہیں؟ کھجوروں کی چھڑی پکڑی ہے، کھیت ہیں، وہ تو مدینہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سوال مشرکین نے کیا، پوائنٹ نمبر 1، کیونکہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 110 جو ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی۔ تیسری، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، یہ تو نے اپنے منہ سے خود بولا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل میں آنے سے پہلے نازل ہو چکی ہوئی تھی، اس سے پہلے نازل ہو چکی ہوئی تھی، یہ ثابت ہو گیا۔ اور کب نازل ہو چکی ہوئی تھی یہ میں ابھی بتاؤں گا، اور اسی تفسیر سے بتاؤں گا جو تفسیر تم پیش کر رہے ہو، جس ویب سائٹ سے بھی بتاؤں گا۔ اور میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا تھا کہ امام ابن کثیر نے ایک نریٹو نہیں لیا، دوسروں کو ریجیکٹ کیا، اس نے لیا ہے۔ یا آپ آگے دیکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ رحمان جو ہے، ٹھیک ہے، آدمی نے جب سن لیا صبح ساتھی کا، دیکھو کہ یہ رحمان کو پکارا ہے، جو یمن میں ایک آدمی تھا اس کو رحمان کہا جاتا تھا، یمن کے ایک آدمی کو، جو اس کا نام تھا مسیلمہ، اور محمد نے اس کا نام رکھا ہوا تھا مسیلمہ بن کذاب۔ الو کے پٹھے، مسلمہ بن حبیب نام ہے اس کا، مسلمہ کذاب تھا، مسلمہ بن کذاب، کھوتی دا پتر۔ لو جی ایک اور بلنڈر آ گیا ہے شان نزول کے اندر، یہ تفسیر کا بلنڈر بھی لے لیں، اور یہ ہمیں پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ تفسیروں کی اس طرح کی چیزیں جو بالکل ثابت ہی نہ ہو، اب مکحول لکھا ہوا ہے وہ بھی صحابی نہیں ہے۔ دوسرا بلنڈر عجیب، وہ سمجھ نہیں آپ نے۔ سورہ اسراء کا شان نزول بیان کر رہا ہے جو کہ نازل ہوئی ہے مکہ میں، اور مسلمہ کذاب کب کا ہے؟ وہ تو مدینہ میں آنے کے بعد اعلان کیا تھا اس نے، اور وہ بھی 11 ہجری کو، 10-11 ہجری کو وہ بیعت کرنے آیا تھا، واپس چلا گیا، اللہ کے رسول سے بیعت ڈائریکٹ نہیں کی، اس کے قوم کے لیڈر نے کی، وہاں جا کر نبوت کا اعلان کر دیا۔ جو آیت مکے میں نازل ہو رہی ہے اس کے شان نزول کو مدینہ میں جب مسلمہ کذاب آیا ہے اس کے ساتھ نتھی کر کہہ رہا ہے جی رحمان نام تو مسلمہ کذاب نے رکھا تھا، لہذا رحمان نام جو ہے یہ تو کسی پیگن کا تھا، کسی بندے کا تھا، کاہن کا تھا، لہذا یہ اسلام کا نام تو ہو ہی نہیں سکتا۔ शाबाश बेटा। یہ دیکھیں اسی ابن کثیر کی جو تفسیر پیش کر رہا ہے نا، ابن کثیر، انہی کی کتاب ہے بدایہ و نہایہ، اس لیے میں نے انہی کی پیش کیا اور کسی کی پیش نہیں کی۔
اگر یہ کسی اور کی پیش کرتا ہم اس کی کتاب پیش کرتے یا کوئی اور ریفرنس پیش کرتے. تاریخ ابن کثیر ہے, ابن کثیر کی کیا لکھا ہے جلد پنجم میں, یہ دیکھیں 9 سے 11 ہجری کے واقعات ہیں. کیا ہوا تھا ان واقعات کے اندر؟ یہ ہے مسلمہ کذاب. 11 ہجری میں 9 سے 11 ہجری میں مسلمہ کذاب کا واقعہ کوٹ ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے. یہ مسلمہ کذاب کے واقعے میں جب مسلمہ کذاب نے دعویٰ کیا تھا نبوت کا. ویری گڈ. اور سورہ اسراء کب نازل ہو رہی ہے؟ 17 نمبر سورت مکہ میں نازل ہو رہی ہے. اور سورہ اسراء کا کون سا نمبر ہے؟ ریولیشن آرڈر 50 نمبر. ویری گڈ ویری گڈ, صحیح جڑے ہو ہمیں بھائی. تو کہ جھوٹا ہے. آپ کو یہیں پہ نظر آئے گا روایت نمبر 14 کے اندر, بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھا اور مسیلمہ کذاب. لو جی خود سن لیا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا ابن ابی شیبہ کی روایت ہے, خود تفسیر سے پڑھ رہا ہے. ये फंस गया सीएम. کہنے لگا تھا ساحل صاحب ایک دلیل دے دوں آپ کو, کوئی شک؟ آپ کو پتا چل گیا سورہ فاتحہ 5ویں نمبر پر آئی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سورہ نمل میں نازل ہوئی, اس سے پہلے تو بسم اللہ ہو نہیں سکتی. دیکھ لیا, لو, اور خود ثابت کر رہا ہے جو تفسیر پڑھ رہا ہے. جو الو کا پٹھا سمجھتا نہیں ہے کہ یہ غریب کی چادر ہے تمہارے عقیدے, اگر اس سے سر ڈھانپو گے تو پاؤں ننگا ہو جائے گا, پاؤں ڈھانپو گے تو سر ننگا ہو جائے گا. تو ثابت کرنا چاہ رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا حصہ کوئی نہیں, اور ادھر سے تو دائیں بائیں نکل گیا رحمان ورڈ کے اوپر, اور یہ تیرا بلنڈر پکڑا گیا. وہ اسکرین پر دیکھے سامنے. کو رحمان کہا جاتا تھا. جب مشرکین نبی سے الفاظ سنا تو انہوں نے کہا آپ تو یمامہ کے خدا مسیلمہ کذاب کا ذکر کر رہے ہیں. آپ جب سورہ اسراء نازل ہوئی ہے مسلمہ کذاب کا نام و نشان نہیں تھی, یمامہ کے اندر اس کی ورس اور ویلیو نہیں تھی کوئی. تو یمامہ کے خدا مسیلمہ کذاب کا ذکر کر رہے ہیں. آپ دیکھیں اگر آپ پوائنٹ نمبر 4 میں جائیں تو جس بندے نے حدیث دی ہے یہاں پہ وہ تھوڑی سی آدھی دی ہے, تھوڑی سی آدھی دی ہے, باقی میں ملاؤں گا اپنی طرف سے گپ مار کے. تو یہ تھوڑا سا واقعات کی ٹیکنیکلٹیز ہیں. اگر تھوڑا سا کسی نے سیرت یا ہسٹری کو پڑھا ہے اس کو پتا چلے گا کہ شان نزول جو کہ تفسیروں کے اندر بے سروپا آئے ہیں ان کے اندر کیا کیا بلنڈرز ہیں چھوٹے چھوٹے. سورت آیت نازل ہو رہی ہے مکہ کے اندر, واقعات دیے جا رہے ہیں شان نزول کے مدینہ والے. آیت نازل ہو رہی ہے مکہ کے اندر, شان نزول کے اندر واقعات دیے جا رہے ہیں وہ کریکٹرز کے جو کرونالوجیکلی مدینہ کے اندر آ رہے ہیں. تو کیسے اوتھینٹک مانیں گے ان شان نزول کو تفسیر تمہاری کے؟ تو آرگومنٹ ہی فلاڈ ہے. آگے یمامہ کا کاہن, یمامہ کاہن نہیں تھا, یمامہ کا جو پروفٹ تھا مسیلمہ اس کے خدا کا نام تھا. ویری گڈ. پہلے کہہ رہا ہے مسلمہ خود کو رحمان کہتا تھا, اب کہہ رہا ہے مسلمہ کے خدا کا نام رحمان تھا. अरे कहना क्या चाहते हो? ویری گڈ. یہ کیا ہے, کیا ثابت کرنا چاہ رہا ہے تو؟ یہ اب یہ کنکلوڈ کرنے لگا ہے اپنی ساری بات کو, تو اس کو غور سے سننا آپ نے تاکہ اس کا بلنڈر اسی کے منہ سے نکلواتا ہوں میں. ایسا کیوں ہے کہ محمد کو اگر 70ویں پارے میں ریولیشن کے مطابق 50ویں ریولیشن آرڈر میں بتایا جا رہا ہے, تو پھر یہ علم شریف کا پارٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی بندہ مجھے ثابت کر کے بتائے, دنیا کا مفتی مولانا کوئی بھی ہو. سر میں اس لیے کہتا ہوں کہ مجھے مفتی خان سے بات کرنی ہے, میں بار بار یہ بات بولتا ہوں کہ مجھے میں نے مفتی خان سے جوتے کھانے ہیں. یہ ابھی تجھ سے کوئی مفتی بات نہیں کر رہا تیرے ٹاپک کے اوپر جو تو نے بلنڈر مارے ہیں. ابھی یہ نارمل سا ایک اسٹوڈنٹ ہے, نارمل سا ایک سادھارن آدمی ہے, عامر حق, جو نہ 3 میں نہ 13 میں ہے. تو مفتیوں سے بات کرے گا؟ کیا بات ہے؟ آخری فیصلہ تیرا, آخری فیصلہ ہے کیا؟ جینے کی تمنا ختم ہو گئی ہے تیرے میں؟ تو مفتیوں کے پاس آ کے آئے گا؟ ہیں تو میرے سامنے آ جا پہلے, اس کے بعد بڑی بڑی باتیں کرنا. اسی وجہ سے جو ارلی کے علماء تھے ان کا اتفاق ہے کہ بسم اللہ تو سورہ نمل کی آیت ہے بس. لو جی, اس سے پہلے نہیں آئی, لہذا اس سے پہلے نہیں آئی. سورہ نمل کا پارٹ ہے, اس سے پہلے نہیں آئی یہ جملہ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ غلطی, اس کو بھی درست کر دیتے ہیں. نمبر 1 آپ کے سامنے یہ لے لیں جی, حدیث ضعیف حدیث مرسل ہونے کی وجہ سے جس میں یہ غلط فہمی آئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورتوں کے شروع میں نہیں لکھی جاتی تھی جب تک سورہ نمل میں نازل نہیں ہوئی تھی. حدیث ضعیف ہے, ثابت بن عمارہ کی طرف سے, جو کہ ایک مرسل بیان کر رہے ہیں, تابعی ہیں, ثابت بن عمارہ, کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی نزلت سورۃ النمل. سورہ نمل جب تک نہیں آئی تب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم سورتوں کے شروع میں نہیں. یہ بالکل جھوٹ ہے, ضعیف روایت ہے. ٹھیک ہے جی.
اب آپ کو ہم دکھاتے ہیں اسی کی تفسیر سے جو اس نے پیش کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کب نازل ہوئی تھی. یہ دیکھیں جی تفسیر ابن کثیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیں جی آگے چلتے ہیں. اما مر جائے گی اس کی، اما مر جائے گی. اما مفتی یا علماء تو بہت دور کی بات ہے، تیری منجی چونک کے اندر بچھا کے پتر میں ٹھوکاں گا. ابن جریر ابن ابی حاتم میں روایت ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب سب سے پہلے جبریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آئے تو فرمایا اے محمد کہیے استعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. پھر کہا کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بولو سبحان اللہ. یہی ہے تفسیر ابن کثیر تیری. آ پیا تیری ریسرچ، آ پیا تیرا 2 سال دا کم، آ پے نہیں تیری ساری موومنٹ. چوک کے لا جا، نکل جا، کھوتی دیا پترا، پج جا اتھوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اصولی طور پر ایک ڈیوائیڈر ہے. یہ ہر سورت کی آیت نہ بھی مانی جائے مگر ہے قرآن کا حصہ، منزل من اللہ. یہ میں ثابت کرنے لگوں جو میں نے سنن ابی داؤد ہے، صحیح حدیث ہے 788. کیا بیان کیا ہوا ہے اس حدیث کے اندر؟ بیان کیا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. عبداللہ ابن عباس کو میں نے ہائی لائٹ کیوں کیا، اس کے پیچھے وجہ ہے، وہ آپ کو بھی پتا چل جائے گا کہ میں نے کیوں ان کو ہائی لائٹ کیا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یعرف فصل السورۃ حتی تنزل علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں 2 چیزیں نوٹ کرنی ہیں، لا یعرف اور تنزل، یہ 2 چیزیں جس کو امپورٹنٹ سمجھنا ہے. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم did not distinguish between the 2 surahs until the words بسم اللہ الرحمن الرحیم was revealed to him. مگر یہ ترجمہ غلط ہے کیونکہ یہاں صیغہ استعمال ہوا ہے تنزل مضارع کا، حتی تنزل. اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ اس طرح استعمال ہوا ہے، میں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. ترجمہ یہ ہے، ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس چیز کا پتہ تب چلتا تھا کہ یہ سورت ختم ہو گئی ہے یا سورت شروع ہوئی ہے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل کی جاتی تھی. اس سے پتا چلا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم منزل من اللہ ہے، ریویلڈ ہے، یہ گھڑی نہیں گئی، یا رسول اللہ کا قول نہیں ہے. حتی تنزل علیہ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول پر نازل ہوتی بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح روایت ہے سنن ابی داؤد کی. اب اس کی شرح دکھاتا ہوں آپ کو، میرے ساتھ چلیے گا. سنن ابی داؤد کی روایت تھی اور اون المعبود اس کی شرح ہے، یہ میں آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں. چیک کر، ڈیلے کاٹوئے ریویل کا ثابت کر دیا ہے. اب یہ چیک کر، والحدیث استدل به القائلون بان البسملة من القرآن، کہ بسم اللہ قرآن کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. وَيُبْتَنَى عَلَىٰ أَنَّ مُجَرَّدَ تَنزِيلِ الْبَسْمَلَةِ تَسْتَلْزِمُ قُرْآنِيَّتُهُ. اس کی قرآنیت کو ثابت کرنے کے لیے اس کا نزول ہونا ثابت ہے. ابو داؤد کی یہ 788، مسند بزار کی 4977، طبرانی کی 12544. یہ روایتوں کا آگے آپ کے سامنے. اب ہم نے پڑھنا ہے کہ اس کی تشریح وہ کیا کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کانت سور القرآن الکریم تنزل علی قلب النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم مفرقۃ، صورتیں علیحدہ علیحدہ نازل ہوتی تھیں. وفی هذا الحدیث یقول ابن عباس رضی اللہ عنہما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یعرف فصل السورۃ، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بسم اللہ نازل ہونے سے پہلے تک لا یعلم انفصالها و انتہاها، نہیں پتا ہوتا تھا کہ یہ سورت ختم ہونے والی ہے یا اس کا شروع ہونے والا ہے یا اس کا فصل ہونے والا ہے. اب یہ پوائنٹ کیوں رکھا ہے؟ ابن عباس کی یہ دلیل قرآن کے من جانب اللہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے اس اعتبار سے. کیوں؟ کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب تک اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتائی جاتی تھی، نازل نہیں ہوتی تھی دوبارہ، آپ کو نہیں پتا چلتا تھا کہ اب نئی سورت شروع ہونے لگی ہے. یہ دیکھیں حتی تنزل علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دیکھنا آپ نے اس کی بھی تشریح کرنے لگے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے. کیونکہ کسی کو غلط یہ لگ سکتا ہے کہ اس حدیث سے یہ نقطہ کوئی غلطی سے اٹھا سکتا ہے، اسی لیے میں نے تنزلہ سیغے کے اوپر بات بھی کی تھی. کسی کو غلط فہمی لگ سکتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بسم اللہ نازل کی گئی تب پتہ چلا کہ سورتوں کے درمیان فاصلہ کرنا ہے. یہ مطلب نہیں ہے اس کا. اس کا مطلب یہ ہے جو یہ لکھا ہوا ہے، ای فیعلم، آپ کو پتہ چل جاتا تھا، ان السورۃ السابقۃ، کہ پہلی سورت قد ختمت، وہ ختم ہو گئی،
وَأَنَّهَا بِدَایَةٌ لِسُورَةٍ جَدِیدَةٍ، تو اللہ کے رسول کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نازل ہونے پر پتہ چلتا تھا کہ اب یہ نئی سورت شروع ہونے لگی ہے۔ اس سے یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیتوں کے ڈیوائیڈر کے طور پر آتی تھی، من جانب اللہ تھی، قرآن کا حصہ تھی، اور تلاوت میں پڑھی جاتی تھی۔ یہ تینوں چیزیں ثابت کر دی ہیں میں نے۔ ایڈم سیکر، چیلنج ہے تجھے بائبل ورسز قرآن کے اوپر، جس دن دم ہوا اپنی بل سے نکل آنا۔